اب آتے ہیں اسی قرآن سے ہی ایک اور آیت سے الصلاۃ کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ النساء، اس کی آیت نمبر 103 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اچھا، اس آیت کے تراجم و تفاسیر کیا کیے جاتے ہیں ان سے قطع نظر، وہ آپ بعد میں خود جو ہے وہ موازنہ کر لیجئے گا، آپ کے اوپر حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی۔ بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ کہ یعنی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فا پس اذا جب، کب جب، یعنی تب، قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ یعنی تمہارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، الصلاۃ قائم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہر صورت میں ہر حال میں الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ تو پھر آگے یہ نہیں کہا کہ فاقیم الصلاۃ، نہیں، یا فاقیم الصلاۃ، نہیں، یہ نہیں کہا۔ آگے جو کہا آگے ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس کیا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ تھا جس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ریکال کرنا، اور اردو میں یاد کر لینا۔ یاد کسے کیا جاتا ہے؟ جو بھول چکا، ٹھیک ہے، جو بھول چکا اسے یاد۔ تو ذکر کہتے ہیں جو بھول چکے ہوئے ہیں آپ اسے یاد کر لینا۔ تو جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک جو ہے بات کی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے پس جب تمہیں یہ لگے، تمہارے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ فوری جو ہے چلو جی نماز پڑھیں یا الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھو کیا تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، یعنی اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جناب ورد وظیفہ کیا جا رہے ہوتے ہیں، نہیں، یاد کرنا انگلش میں کہتا ہے ریکال کرنا۔ جیسے مثال کے اوپر آپ کوئی شے بھول جاتے ہیں تو کیسے اسے یاد کیا جاتا ہے؟ دوبارہ اسے یاد کرنا۔ یاد کا مطلب وہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے، سننا کیسا ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، یعنی وہ مکمل یاد آ جانا۔ اچھا یہ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ یاد کسے کرنا ہے؟ اللہ تھا جسے تم بھول چکے ہوئے ہو، جسے یاد کرنا ہے۔ تو کیا اللہ کو یاد کر رہے ہو؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو پھر آپ سب سے پہلے آپ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے غور کیا کہا، قیامًا وقعودًا وعلی جنوبکم، سب سے پہلے آپ جس حالت میں ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے وعلی جنوبکم، آپ اپنی جنوب پر ہوتے ہیں۔ جنوب یعنی کسی بھی حالت میں آپ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں طرف رخ کر کے لیٹا ہوا ہے، یا بائیں طرف رخ کر کے لیٹا ہوا ہے، یا سیدھا اوپر رخ کر کے لیٹا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے وعلی جنوب، اپنی جنوب پر۔ یہ اب ظاہر کی بات ہو رہی ہے، ابھی باطن کی بات نہیں ہو رہی، آگے چلیں گے تو باطن کے اوپر بھی بات ہوگی، آیت کو بیان کیا جائے گا۔ اب جب دیکھیں آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا آپ ایک دم سے چھلانگ لگا کے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر پہلے آپ اتنا اٹھتے ہیں، نہ آپ لیٹی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، نہ ہی آپ اپنا کھڑی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کون سی؟ درمیان والی حالت میں ہوتے ہیں۔ درمیان والی حالت کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں قعود، قعدہ، جسے آپ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہونا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بالکل لیٹا ہوا ہے، تو لیٹے ہوئے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اٹھنا پڑے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کھڑے براہ راست نہیں ہوتے، اس کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، پہلے جو ہے وہ بیٹھنے والی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ کام کی طرف جایا جاتا ہے، کام کی طرف لپکا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بتایا کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم دنیا میں مگن ہو، اپنی یعنی جنوب پر ہو۔ کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں کیا کرنے یا کیا کرنے نہیں ہے، گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب جب تم دنیا میں وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ یعنی تم اپنی جنوب پر ہو، یعنی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کسی کو نہیں پتا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے، تمہارے اوپر یہ واضح ہو جائے، کہیں سے بھی تمہیں پتہ چلے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، یعنی میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنا۔ الصلاۃ جو ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ تو پھر یہ نہیں کرنا کہ تم جو ہے وہ
آنکھیں بند کر کے الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دو. نہیں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ تھا جسے تم بھول چکے ہوئے، اللہ کو یاد کرنا ہے. جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو پھر دیکھنا ہے سب سے پہلے تم ہوتے ہو جنوب، یعنی ان حالتوں میں. پھر تم ایسی حالت میں آ جاؤ گے نہ کہ تم ابھی حالت قیام میں ہو، نہ ہی لیٹی ہوئی حالت میں، یعنی درمیانی حالت میں آ جاؤ گے. یعنی تمہارے پاس علم آئے گا لیکن ابھی نامکمل علم ہے. نامکمل علم ہے، آپ بھی الصلاۃ کے قریب نہیں جانا. کب جانا؟ جب تم حالت قیام میں آ جاتے ہو. یعنی جب آگے واضح کر دیا حالت قیام کیا ہے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے. اطمینان کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ الصلاۃ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جب تمہیں اطمینان ہو جائے الصلاۃ کا، تو پھر جو ہے پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فا پس آ کیا قیم، جو تم قائم کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ الصلاۃ. یہ تھی الصلاۃ جو تم قائم کر رہے ہو. بہرحال یہاں چیز یہ ہے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ بھئی الصلاۃ کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، الصلاۃ ناگزیر ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ منہ اٹھا کے الصلاۃ قائم کرنا شروع کرنا. نہیں، بلکہ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ بھی الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہیں، جو لوگ بھی الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے الصلاۃ کے قیام سے قبل اللہ کو یاد کر لیا؟ اگر اللہ کو یاد کر لی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، بتائیں اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کیسے بات کرتا ہے، اللہ ہم سے کلام کیسے کرتا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے رکنے کا حکم دیا ہے، بتا سکتے ہیں وہ؟ نہیں. اگر بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ وہی بتائیں گے جسے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں، جسے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں. کیا اطمینان حاصل کیا؟ نہیں کیا. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو جناب پیدائشی جنتی ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے والدین، ان کے ملاٹے وہ کہتے ہیں، یا معاشرہ کہتا ہے جناب، یعنی الصلاۃ کو نماز کا نام دے کر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں الصلاۃ پڑھو، الصلاۃ پڑھو، الصلاۃ کرو، الصلاۃ کرو، الصلاۃ کرو. الصلاۃ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مولوی کی تقریر سن کے، بڑوں سے سن کے، لہٰذا ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے، ٹھونس دیا جاتا ہے بھائی الصلاۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جسے ہر حال میں کرنا ہی کرنا، ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا کہا جب تمہیں یہ احساس ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے، یا جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ الصلاۃ قائم کرنا ناگزیر ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تمہیں یہ ادراک ہو جائے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ منہ اٹھا کر جو الصلاۃ کے نام پر باقی کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کرنا. نہیں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ تم اس وقت تک قائم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کو یاد نہیں کر لیتے. لہذا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کو یاد کرنا. اس وقت تک پھر الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اطمینان کسے کہتے ہیں؟ یعنی مکمل علم آ جانا، مکمل، کوئی رائی برابر بھی سوال کا نہ رہنا، کسی رائی برابر بھی کسی الجھن کا نہ رہنا. ٹھیک ہے جی. ایک طرح کے تو لوگ ہوتے ہیں یہ. تو کیا ایسے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا جب آپ کو یہ بتایا گیا، آپ نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنی کتابوں سے پڑھا، اپنے علماءوں سے، ملاٹوں سے آپ نے سنا کہ جناب الصلاۃ جو ہے وہ صلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو کیا آپ نے اس کے بعد الصلاۃ قائم کرنے سے پہلے کیا اللہ کو یاد کیا؟ اللہ کو جانا اللہ کیا ہے؟ اللہ میں جہد کی، اللہ میں جدوجہد کی، کوشش کی اللہ کو جاننے کے لیے. اللہ کو جان لیا، اطمینان ہو گیا آپ کو. اگر تو آپ نے اللہ کو یاد کر لیا، مکمل اللہ کو یاد کر، مکمل آپ کو یعنی علم آپ کے پاس آ گیا، کوئی سوال نہیں رہا، آپ بالکل مطمئن ہو گئے، تو پھر تو ظاہر بات جو بھی آپ کر رہے ہو تو قرآن کہہ رہے ہو وہ تم الصلاۃ قائم کر رہے ہو. اور اگر آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی ماننے والے ہیں. آپ اللہ کو، قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک الصلاۃ کے قریب ہی نہیں جانا جب تک کہ تم اللہ کو یاد نہیں کر لیتے، جب تک کہ تم مطمئن نہیں ہو جاتے ہو. اور آپ جو ہے وہ ادھر سے کو کہتا ہے جناب الصلاۃ، تو آپ الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہو. تو ایک طبقہ تو یہ ہے. دوسرا طبقہ کون ہے؟ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہم غور و فکر کرنے والے ہیں. تو ان سے بھی میں سوال کرتا ہوں جو غور و فکر کرنے والے ہیں یا اور آسان کر دیتے ہیں، سب کو بیچ میں لے جاتے ہیں، ذرا غور کریں آپ کو کیا سننے کے لیے کان نہیں دیے گئے؟ سننے کے لیے کان دیے گئے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں. کچھ ایسا اپنا وجود رکھتا ہے جو سنائی دے رہا ہو، یعنی آوازیں بالکل ہیں. کچھ ایسا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہو، ہاں ہر طرف بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے. تو جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے کیا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی؟
دی یا نہیں دی؟ سمجھنے کی صلاحیت بھی آپ کو دی. تو کیا کبھی آپ نے اس صلاحیت کا یا ان صلاحیتوں کا استعمال کیا؟ جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ نے اسے سمجھا؟ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ہی وجود ہے جسے آپ کائنات کہتے ہیں. ایک ہی وجود ہے اور اس کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے. آسمان و زمین اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ بالکل ایسے جیسے آپ کے وجود میں اعضاء ہوتے ہیں. آپ کے وجود میں اعضاء ہوتے ہیں. تمام کی تمام مخلوقات مشین میں پرزوں کی مانند ہے. ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا پورا کر رہی ہے. اس طرح آسمان و زمین میں ایک بہترین توازن جو ہے وہ بیلنس وضع کیا گیا. اب یہ توازن اس وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر رہے گی، اور ہر مخلوق اپنے مقام پر تب تک رہے گی جب تک وہ ان کو ان کی ضروریات بالکل ویسے ہی ملیں گی جیسی کہ ان کو درکار ہے. ان کا معیار پرفیکٹ ہو، ان کی مقدار پرفیکٹ ہو، یعنی کہ ہر لحاظ سے. اگر ان کی ضروریات میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، تبدیلی کی گئی، تو وہ نہ صرف اس سے وہ مخلوقات بگڑ جائیں گی، بگاڑ پیدا ہو جائے گا، بلکہ پھر یعنی وہ اپنے رستے سے ہٹ جائیں گی، اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر پائیں گی، یا وہ سستی و کوتاہی کریں گی. بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو توازن عالم میزان وضع کیا گیا یہ بگڑ جائے گا. آسمان و زمین میں توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو مجرم کون بنے گا؟ مجرم آپ بنیں گے، جو اس کا ذمہ دار ہوگا، جو تبدیلی کرے گا. پھر جب مزید آپ غور و فکر کریں تو نہ صرف آپ کے اوپر یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی مثال، اس کائنات کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے، بلکہ آپ کے اوپر یہ بھی واضح ہو جائے گا جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی ایک بھی مخلوق جو ہے وہ آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، تبدیلیاں نہیں کرتی سوائے حضرت انسان کے. اگر کوئی دوسری مخلوق چھیڑ چھاڑ کر بھی رہی ہے، خرابی کر بھی رہی ہے، فساد کا باعث بن بھی رہی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ حضرت انسان ہے، بنیاد یہ حضرت انسان ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان و زمین میں خرابیاں ہوں گی، فساد ہوگا، تباہیاں ہوں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ زمین جو ہے جہنم مان جائے گی، اور کل کو آپ کو اسی جہنم میں رہنا پڑے گا. جو اسے آپ کے پہلے بھی بہت ساری نشستوں میں واضح کیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسم ہے، آپ جو بھی اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے رہیں، بے شک زمین جہنم بنتی ہے، بنتی رہے، زمین تباہ ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو گیا فرق آپ کو پڑتا ہے کیسے. جب آپ اپنے آپ میں غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ جسم ہے اور جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا. نہیں، آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہوتے، بلکہ آپ حالت بدلتے ہیں، آپ خلق جدید میں جاتے ہیں، نئی مخلوقات میں جاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے نا. آپ ہر لمحے موجود ہیں. ایک حالت آپ کی مٹتی ہے، آپ دوسری حالت میں چلے جاتے ہیں، آپ سے اور مخلوق بن جاتی ہے، آپ اور مخلوق میں چلے جاتے ہیں. وہ جب وہاں پر اپنی لائف پوری کی، اس کی موت ہوئی، آگے نئی مخلوق میں چلے جاتے ہیں. تو جب آپ غور کریں گے آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی، بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ بھائی ہم مار کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم خلق جدید میں جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں پنرجنم. موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات. یہ تسلسل، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے. تو جب آپ کے اوپر یہ واضح ہوتا ہے تو آپ کے اوپر یہ چیز بھی کھل کر واضح ہوتی ہے. جب حقیقت یہ ہے تو پھر اگر میں آج اس زمین کو جہنم بناؤں گا، خرابیاں کروں گا، فساد کروں گا، جہنم بناؤں گا، تو بھگتنا تو مجھے خود کو ہی پڑے گا. لہٰذا پھر کیا کیا جائے گا؟ کیسے زمین کو جہنم بنایا جائے گا؟ نہیں، پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ بھائی الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، یعنی ہر مخلوق کو اس کے مقام پر رکھنا ناگزیر ہے. اگر نہیں رکھوں گا نقصان میرا اپنا ہے، چیخیں میں کل کو خود ماروں گا، پچھتاؤں گا میں خود. اچھا، الصلاۃ کا قیام یعنی کہ ہر مخلوق کو اس کے مقام پر رکھنا ناگزیر ہے. اب کس مخلوق کا کیا مقام ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ کسے پتا ہے؟ یہ تو اللہ، یہ جو کائنات ہے اسی کو پتا ہے. کیونکہ کسی مخلوق کو وجود، یعنی کہ مخلوقات کو وجود میں کون لے کر آیا ہے؟ جو مخلوقات کو وجود میں لے کر آیا ہے اسے ہی پتا ہے اس نے کس مقصد کے وجود میں لایا، ان کا مقام کیا ہے. تو کون ہے ان کا رب؟ کون ہے؟ خالق کون ہے؟ جب غور کیا جائے گا تو پتا چلے یہ کائنات ہی رب ہے. تو کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس مخلوق کا کیا مقام ہے. اور جب یہ واضح ہو گیا کہ کائنات ایک مشین کی مانند ہے، ہمارے جسم کی مانند ہے، اور ہماری اس میں مثال ایک پرزے کی سی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس مشین میں، اس کائنات میں جو ہمارا مقام ہے وہاں فٹ ہونا ہے. جس دن ہم فٹ ہو جائیں گے اس دن ہمارا ہر عمل اس مشین کا، اس کائنات کا عمل ہوگا، اللہ کا عمل ہوگا. جب تک ہم اپنے مقام پر فٹ نہیں ہوں گے، پرزہ مشین میں اپنے مقام پر فٹ نہیں ہوگا، تب تک پرزہ اگر کوئی ورک کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے،
تو وہ عمل مشین کا عمل نہیں ہوگا بلکہ اس سے خرابیاں ہی ہوں گی، تباہیاں ہی ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی پرزہ مشین میں اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے تو پرزہ تو وہ چلے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مشین میں تباہی نہیں پھیرے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر تو آپ اپنے مقام پر ہیں، آسمان و زمین کائنات میں اپنے مقام پر ہیں، تو پھر آپ کا ہر عمل کائنات کا عمل ہے۔ اگر آپ اپنے مقام پر نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے، کیا کریں کیا نہیں، تو پھر آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ فساد کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ جو فساد میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار نہ صرف میں خود ہوں بلکہ اس کو کل کو بھگتنا بھی میں نے خود ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو اپنا مقام ہے اس پر قائم ہوا جائے، یعنی کیا بنا جائے؟ مشین بنا جائے، اللہ بنا جائے، اپنے مقام کو یاد کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو یاد کر لیا جائے، اللہ بن جایا جائے۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی اس کے لیے آپ سب سے پہلی کس حالت میں ہوتے ہیں؟ آپ دنیا میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر یہ راز کھلتا ہے، حق آپ کے اوپر کھلتا ہے، یہ راز کھلتا ہے، تو کیا آپ دنیا میں نہیں دھنسے ہوئے ہوتے؟ آپ اعلیٰ جنوبکم، اپنی جنوب پر نہیں ہوتے۔ جنوب یعنی کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، اور کیا صلاۃ قائم کر رہا ہے دنیا میں نے کا مقصد ہے اسے پورا کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، اس کو تو پتہ نہیں، تو گویا کہ وہ لیٹی ہوئی حالت میں ہے، گویا کہ لیٹا ہوا ہے، جیسے بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، پتہ نہیں آپ۔ تو پھر جب آپ کے پاس یہ علم آ جاتا ہے، آپ کے اوپر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر آپ کس حالت میں آ گئے؟ آپ گویا کہ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی اٹھ کر بیٹھے، یعنی آپ کا مکمل علم نہیں آیا، آپ کو اتنا تو پتا چل گیا کہ صلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، لیکن یہ ابھی بھی نہیں پتا کہ صلاۃ ہے کیا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ حالت قیام میں نہیں آ جاتے، کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حالت قیام کیا ہے؟ مکمل مطمئن ہو جانا، ہر سوال کا جواب مل جانا۔ تو یوں کیا کیا جائے گا؟ غور و فکر کیا جائے گا، پتہ چلے گا بھائی میں جب تک جو ہے وہ اس کائنات میں آسمان و زمین اپنے مقام پر فٹ نہیں ہوتا تب تک میرا ہر عمل جو ہے وہ فساد ہوگا، جرم ہوگا، میں شریک ہوں گا۔ تو کائنات میں اپنے مقام میں کیسے فٹ ہوں گے؟ اس کے لیے پھر جو ہے وہ صیام کرنے پڑیں گے۔ جب آپ صیام کریں گے، اب تقویٰ آ جائے گا، تقویٰ آئے گا تو آپ یعنی کائنات رب بن جائیں گے، آپ اللہ کو ریکال کر لیں گے، سب راز آپ کے اوپر کھول جائیں گے۔ یوں یہ ہے اطمینان۔ جب اطمینان ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ فَآقِمِ الصَّلَاةَ، نہیں، فَآقِم نہیں کہا فا پس آ، کیا کیمو جو تم قائم کر رہے ہو، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ جو تم قائم کر رہے ہو۔ یعنی الصلاۃ کیا ہے بھائی؟ الصلاۃ پھر جب آپ رب بن جائیں گے، یعنی آپ میں تقویٰ آ جائے گا۔ جیسے محمد نے کہا تھا کہ ایک شخص جو متقی ہے، متقی کی مثال کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ متقی جو ہے اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا سننا اللہ کا سننا، اس کا عمل اللہ کا عمل۔ جب تک کوئی شخص متقی نہیں ہوتا، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، تو وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص متقی بن جاتا ہے، اس میں تقویٰ آ جاتا ہے، تو وہ کیا؟ وہ اللہ کا وجود بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، وہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، جن سے وہ پکڑتا ہے وہ اللہ پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں سے جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں۔ اس شخص کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کا عمل ہوتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کا وجود جو ہوا کائنات کے ساتھ جڑ گیا نا، اللہ کیا ہے؟ یہی وجود کائنات، اس کے ساتھ جڑ گیا، اللہ بن گیا۔ تو یوں جب آپ میں تقویٰ آ جائے گا، آپ کائنات میں اپنے مقام پر فٹ ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر پرزہ ہے، مشین میں فٹ نہیں ہو رہا، اس کو تراش خراش کر کے بالکل ویسا بنا دیا جائے جیسا مشین میں درکار ہے۔ جب پرزہ بالکل ویسا بنا دیا جائے، جب مشین اسے قبول کر لے گی، مشین میں اپنے مقام پر فٹ ہو جائے گا، تو کیا پرزے کو کوئی فکر ہوگی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ کوئی فکر رہے گی؟ کوئی فکر نہیں رہے گی، نہ کوئی فکر رہے گی، نہ ہی کوئی غم رہے گا۔ پھر پرزے نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ مشین کی ذمہ داری ہے۔ مشین پرزے کو چلائے گی، کب چلانا ہے، کتنا چلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرزے کا ہر عمل مشین کا عمل ہوگا۔ بالکل اس طرح جب آپ میں تقویٰ آ جائے گا، آپ اللہ میں جڑ جائیں گے، اللہ بن جائیں گے، تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے۔ تو یہی تو صلاۃ ہے۔ پھر آپ جو بھی کر رہے ہو، پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر آپ قائم کر رہے ہو۔ کیا قائم کر رہے ہو؟ وزن قائم کر رہے ہو، مخلوقات کو اپنے اپنے مقامات پر رکھ رہے ہو، ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر قائم کر رہے ہو۔ پھر آپ توڑ نہیں رہے، جوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ فساد نہیں کر رہے بلکہ آپ قائم کر رہے ہو، جوڑ رہے ہو، بنا رہے ہو۔
تو جو آپ قائم کر رہے ہو کیا ہے؟ یہ الصلاۃ، یہی تو صلاۃ تھی. اور الصلاۃ کیا ہے؟ وہی کھاؤ گے جو کھانا ہے. آپ جب کھاتے ہو تو یہ کیا کرتے ہو؟ جو آپ کھا رہے ہو تو آپ اپنے وجود کو یا تو قائم کر رہے ہوتے یا پھر توڑ رہے ہوتے، فساد کر رہے ہوتے. جب کھا رہے ہوتے اس سے جو آپ جسے آپ کہتے ہیں پخانا، وہ پخانا جسے آپ کہتے ہیں فضلہ، وہ فضلہ نہیں ہوتا، اصل میں دوسری مخلوقات کا رزق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رائی برابر عمل جو ہے وہ آپ کا رائی عمل جو ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو جائے گا. یہی تو صلاۃ تھی. اور الصلاۃ کیا ہے؟